أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ حرف علت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سب سے زیادہ جس چیز کا واسطہ ہمارے ساتھ پڑے گا نا وہ حرف علت ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علت کس کو کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں کسی بیماری کو۔ جب کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں کہ فلاں بندہ مریض ہے۔ مریض کہتے ہیں نا اس کو جو بیمار ہو گیا، اور ساتھ میں ہی ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ علیل ہو گیا ہے۔ علیل کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ٹھیٹھ قسم کی اردو بولتے ہیں نا، یعنی جو کراچی سے بولتے ہیں، جو اچھی اردو بولتے ہیں، جو اہل زبان ہیں اردو کے، تو وہ علیل کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندہ علیل ہو گیا ہے۔ تو علیل سے ہی لفظ نکلتا ہے علت۔ تو علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیمار ہے، علت والی ہے، پرابلم والی ہے۔ تو اس حرف کو جس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر، چلیں اگر بیماری نہ بھی کہیں تو کہہ دیں کوئی کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے اس کے اندر، تو اس چیز کو کہتے ہیں علت۔ تو عربی زبان میں 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی ضعف ہے، کوئی کمزوری پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک حرف ہوتا ہے واو، ایک ہوتا ہے الف، اور ایک ہوتا ہے یا۔ تو واو، الف اور یا، یہ جو 3 حروف ہیں ان کو ہم نے یاد کر لینا ہے کہ ان کو کہتے ہیں حرف علت۔ اور آسانی کے لیے یا ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ وائی ہے، وائی ہے، تاکہ اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ حرف علت کون کون سے ہیں تو وائی کو یاد رکھ لے۔ جب وائی کو یاد رکھے گا تو واو اس کو پتہ چل جائے گا کہ پہلا حرف کیا ہے، واو، دوسرا حرف کیا ہے، الف، اور تیسرا حرف کیا ہے، یا۔ تو واو، الف اور یا، یہ جو 3 حروف ہیں یہ حرف علت کہلاتے ہیں۔ بس آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے علم الصرف کو شروع کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر صیغہ ہم پہچانیں گے، اور صیغہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کو کہتے ہیں۔ عربی کا کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ صیغہ کہلاتا ہے۔ اب وہ کس قسم کا لفظ ہوتا ہے یہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ مثالوں سے دیکھ لیں گے۔ لیکن جو صیغہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ صیغے یا تو وہ کسی بھی چیز کا نام ہوگا، جو صیغہ ہوگا نا، یا تو وہ کسی چیز کا نام ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل کینچی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کینچی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کینچی کاٹنے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جو عربی میں اس کا نام ہوگا وہ صیغہ ہوگا دراصل۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے کام، کوئی کام، جیسے صبح کو اٹھے، کھانا بنایا، بچوں کو تیار کیا، صفائی کی گھر کی، مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کے سامنے سرو کیا، باہر واک پہ گئے، گاڑی چلائی، کبھی کسی نے سائیکل چلایا، کوئی کام پہ گیا۔ تو کسی بھی قسم کا جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل کا مطلب، اور یہ اسم، فعل اور حرف، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جب ہم اردو گرامر پڑھا کرتے تھے تو اس میں ہم یہ چیزیں پڑھتے تھے۔ ہم گرامر کی چیزیں ہیں نا، جرمن کی گرامر پڑھیں تو اس میں بھی آپ کی جان نہیں چھوٹتی ان چیزوں سے۔ آپ نومن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ویبن پڑھتے ہیں، اور اسی طرح انگلش میں آپ کہتے تھے ناؤنز۔
नाउन को اسم کہتے ہیں عربی میں بھی اور اردو میں بھی. اسی طرح آپ ورب بولتے تھے انگلش میں، تو ورب کو اردو میں یا عربی میں فعل کہتے ہیں. تو فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں، کسی کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور وہ جو لفظ ہوتا ہے، جیسے کرسی ہے مثال کے طور پہ، اردو سے سمجھاتی ہوں میں. اب کرسی ہے، کرسی کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، تو یہ کسی چیز کا نام ہے. اب اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانا کیا ہے؟ وہ ایک کام ہے، تو وہ کام کیا کہلائے گا؟ وہ فعل کہلائے گا. تو یہ تھی اسم اور فعل کی ڈیفینیشن، تعریف اس کی. تو اس تعریف کو اب ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہی ہم سارے صیغے بنائیں گے عربی زبان میں. تو کسی چیز کا یا تو نام ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ کوئی کام ہوگا. اس کے بعد ہوتا ہے زمانہ. اب کوئی کام جو ہوتا ہے یا تو ایسا کام ہوتا ہے جو ہو چکا ہے، ایک دن پہلے ہی ہو گیا، یہ 4 دن پہلے ہو گیا، ایک ہفتہ پہلے ہو گیا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہو گیا. تو جب ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو جائے اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پاسٹ، گزر گیا، پاسٹ. اور اردو میں یا عربک میں ہم اس کو کہتے ہیں ماضی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی. اور ماضی کا لفظ ہم استعمال بھی کرتے ہیں کہ ماضی میں ہو گیا، یہ کام ماضی میں ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو ماضی کے زمانے جو ہوتے ہیں نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو ایک کام پہلے ہو چکا ہے، یا ایک کام جو اب ہو رہا ہے. جیسے اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ عربک زبان کو، عربی زبان کو پڑھ رہے ہیں. تو جو کام اب ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ اس زمانے کو کیا کہیں گے؟ حال، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پریزنٹ. ٹھیک ہے؟ انگلش میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں نا. یا تو پاسٹ ٹینس ہم پڑھتے تھے، یا پریزنٹ ٹینس ہم پڑھتے تھے، یا پھر ہم پڑھتے تھے فیوچر ٹینس. تو وہ جو پاسٹ تھا اس کو ماضی کہیں گے، جو پریزنٹ ہے اس کو حال کہیں گے، اور جو آنے والا ہے، مستقبل آنے والا، جس کو ہم فیوچر بولتے تھے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مستقبل ہے. تو زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا تو وہ 3 ہی زمانوں میں ہوتا ہے. یا تو وہ کام ایک ہفتہ پہلے ہو گیا، مہینہ پہلے ہو گیا، سال پہلے ہو گیا، یا پھر وہ اب ہو رہا ہے، یا پھر وہ آنے والے زمانے میں ہوگا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زمانے 3 طرح کے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. اس کے بعد فعل ماضی، انہوں نے وہ اس کی آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے. فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتاتا ہے. جیسے اب یہاں سے انہوں نے تھوڑی سی آپ کو عربی کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے ضربہ. ضربہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کو آپ اردو سے سمجھیں. جیسے آپ اردو میں بعض اوقات بولتے ہیں کہ اس نے مجھے مارا، یہ تو آسان تھا. کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ضرب لگائی. جب اردو کی کتابیں ہم پڑھا کرتے تھے نا تو ہم کہتے یہ پڑھتے تھے، اس لفظ کو استعمال کرتے تھے کہ اس نے ضرب لگائی اس کو، اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ضرب لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارنا. تو بالکل ہماری جو اردو ہے اس میں بہت سارے لفظ جو ہیں وہ عربی کے استعمال ہوتے ہیں. اردو اصل میں مکسچر ہے کئی زبانوں کا. تو اس میں فارسی کے بھی بہت سارے لفظ ہوتے ہیں اردو کے اندر ہماری، اور اسی طرح عربی زبان کے بھی بہت سارے لفظ ہماری اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ضرب بھی تھا کہ ضرب مارتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ عربی میں ضربہ 3 حروف ہیں، یہ ضاد، را اور با، ضربہ. اور ان تینوں کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے، یعنی کہ زبر ہے ان تینوں کے اوپر، جس کو ہم فتحہ کہتے ہیں. تو ضربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے؟ کون سے زمانے میں؟ گزرے ہوئے زمانے میں. اب یہاں پہ کیوں میں نے بولا کہ اس ایک مرد نے؟ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے مارا، اگر میں کہوں اس نے اس بچے کو مارا، اب سننے والے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں اس سے مراد کیا ہے، کہ کس نے مارا اس بچے کو.
وہ کوئی عورت تھی، کوئی اس کی والدہ تھی جس نے بچے کو مارا، یا بچے کی بہن تھی جس نے بچے کو مارا، یا بچے کا بھائی تھا جس نے اس کو مارا، یا مارنے والا کوئی ہمسایہ تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی راہ چلتا بچہ تھا، کوئی راہ چلتا آدمی تھا، یا پھر ٹیچر تھا، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو جب میں نے کہا کہ اس نے مارا تو بات کی سمجھ نہیں آئی سننے والے کو کہ کون تھا جس نے مارا، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ ایک مرد تھا، ایک آدمی تھا جس نے اس بچے کو مارا، تو کم از کم سننے والے کو یہ ضرور سمجھ آ گئی کہ مارنے والا بچہ تھا، عورت تھی یا مرد تھا۔ تو اسی لیے یہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا، ضربا، کہ اس ایک مرد نے مارا۔ اب دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، یا تو وہ کام ہو چکا ہوگا ماضی میں، یا پھر وہ اب ہو رہا ہوگا حال میں، یا پھر آنے والے زمانے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی مراد ہو سکتا۔ تو ضربا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی کہ ماضی میں مارا۔ عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ عربی زبان میں اگر آپ انگلش میں دیکھیں نا، تو انگلش میں اگر آپ پریزنٹ ٹینس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں گو، ہم یہی کہتے ہیں نا۔ اگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چلا گیا تو ہم گو کی بجائے کیا لکھتے ہیں؟ وینٹ لکھتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ جائے گا تو ہم ول کا استعمال کرتے ہیں کہ ہی ول گو، ایسا بولتے ہیں نا کہ وہ جائے گا۔ اب یہاں پہ جب ہم کسی بھی ورب کو استعمال کریں گے عربی میں، انگلش میں 3 زمانے ہیں تو ہم کہتے ہیں پریزنٹ، پاسٹ۔ عربی زبان میں ہم ماضی کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے فعل ماضی۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو نا، اور ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، یعنی جب کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہوگا تو ہم کہیں گے فعل ماضی۔ اور اگر کوئی کام ہو رہا ہے یا پھر آنے والے زمانے میں ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع۔ اس کا ایک ہی نام ہم نے رکھ دیا۔ انگلش میں دیکھیں تو 3 نام ہیں نا زمانوں کے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ لیکن عربی میں پاسٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں فعل ماضی، یعنی پاسٹ میں جو کام ہوا، اور جو کام پریزنٹ میں ہو رہا ہے، جو اب ہو رہا ہے حال میں، اور جو آنے والے وقت میں ہوگا، مستقبل میں ہوگا، ہم دونوں کو ملا کر ایک ہی نام دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم نے زمانے کی 2 کیٹیگریز بنا لی، ایک کو ہم فعل ماضی کہہ دیتے ہیں اور ایک کو کہہ دیتے ہیں فعل مضارع۔ اب جب فعل مضارع ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں موجودہ زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور اس میں آنے والا زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام اب موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آنے والے زمانے میں ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا جب ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کی پریشانی میں ہم نے نہیں آنا، صرف اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جائیں گے، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ، مستقبل کا زمانہ۔ تو یہاں تک تھی ہمارے پاس فعل ماضی اور فعل مضارع کی بات۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امر کی اور نہیں کی، لیکن ہے تو آسان، چلیں اس کو بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ امر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو بھی کسی کام کا حکم دینا۔ جیسے اگر میں بچوں سے کہوں چلو بیٹا اٹھو اپنا ہوم ورک شروع کرو، ٹھیک ہے، اٹھو اور وضو کرو اور نماز پڑھو، اور اپنا وضو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرو، وضو میں کوئی غلطی نہیں کرو، نماز 5 وقت کی پڑھو، اٹھو اب قرآن پاک کا ٹائم ہو گیا قرآن پاک پڑھو، اب کھانا کھا لو، یا بازار جاؤ اور بازار سے کچھ لے کر آؤ۔ تو یہ تمام کام کیا ہیں؟ اس میں کسی کو کسی بھی کام کرنے کے بارے میں حکم دے رہی ہوں۔ تو وہ بات جس میں حکم پایا جاتا ہے، یہ ہم اردو گرامر میں بھی پڑھا کرتے تھے،
تو عربی گرامر میں بھی وہی چیز ہے کہ امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی کام کرنے کا حکم دینا. اس کے بعد آ جاتا ہے نہیں. نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کام سے منع کرنا. پہلے تو میں کہہ رہی تھی کہ اٹھو وضو کرو، اب میں کہہ رہی ہوں کہ دیر تک رات کو نہ سو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے. یا میں کہہ رہی ہوں کہ بچوں کھانا اچھا اور ہیلدی صحت مند کھانا کھاؤ تاکہ طاقتور بن جاؤ اور برے کام نہ کرو. اب دیکھیں اس میں امر بھی پایا جا رہا ہے اور نہیں بھی، یعنی ایک چیز کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور دوسری چیز سے منع کیا جا رہا ہے. جیسے اب مائیں ہیں تو بچوں کو ہر وقت کہتے ہیں نا کہ زیادہ ٹی وی نہ دیکھو، زیادہ گیم نہ کھیلو. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہم ایک چیز سے منع کر رہے ہیں. تو جب وہ منع کر رہے ہیں تو وہ بن جاتا ہے کیا؟ وہ نہیں بن جاتا ہے. کسی کام کا حکم دیں تو امر کہلاتا ہے، کسی کام کو کرنے سے منع کریں تو وہ نہیں کہلاتا ہے. اچھا اگر میں کہوں، آپ نے مجھے فرق بتانا ہے، میں دو فکرے بولوں گی. میں کہوں کہ کلاس میں سب بچوں نے کام کیا ہے، اپنا ہوم ورک کیا ہے. اب بتائیں اس میں کوئی حکم ہے؟ اس میں کوئی حکم نہیں ہے. میں تو صرف ایک سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں کہ کلاس کے سب بچوں نے ہوم ورک کیا ہے. یہ کوئی حکم نہیں ہے، میں نے صرف ایک بات کے بارے میں بتایا ہے. اسی طرح اگر میں کہوں کہ آج کلاس کے سب بچوں نے کام نہیں کیا، ہوم ورک نہیں کیا، یا میں کہوں کہ کلاس میں آج اگر 15 بچے تھے تو 15 میں سے 5 بچوں نے اپنا کام، اپنا ہوم ورک نہیں کیا، تو کیا میں کسی کو منع کر رہی ہوں کام کرنے سے؟ نہیں. میں تو سمپلی بتا رہی ہوں کہ اتنے بچوں نے کام کیا ہے اور اتنے بچوں نے کام نہیں کیا. تو جب میں یہ بات بتا رہی ہوں، کوئی بات ایسی ہو جو ہوئی ہو جس کے بارے میں بتا رہی ہوں، کہ فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں کہ 10 بچوں نے ہوم ورک کیا ہے اپنا، تو اس کو کہتے ہیں مثبت، پازیٹیو. ہم کہتے ہیں نا، آپ نے یہ ٹرم بہت زیادہ سنی ہوگی کہ پازیٹیو سوچیں. ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو سوچیں، یعنی آپ سوچیں کہ یہ کام ہو جائے گا. تو اس کو ہم اردو میں یا عربک میں ہم کہتے ہیں مثبت کام. کہ جب کوئی کام ہوا ہے اور ہم اس کے بارے میں صرف بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے. جیسے کوئی مجھ سے پوچھے کہ کھانا بن گیا ہے، میں کہوں ہاں جی کھانا بن گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مثبت بات ہے، یعنی میں نے اس کام کے ہونے کے بارے میں بتایا ہے. اب بچے اسکول سے آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ماما آپ نے کھانا بنا لیا ہے، تو اب میں اگر جواب دوں کہ نہیں بیٹا ابھی کھانا نہیں بنا، آدھے گھنٹے میں بنے گا، تو جب میں نے بولا کہ نہیں ابھی کھانا نہیں بنا، تو اس کو کہتے ہیں منفی سٹیٹمنٹ. یعنی ایسا جملہ جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی جملے میں بتا رہے ہیں کہ کام ہو گیا ہے تو اس کو کہیں گے ہم مثبت یا اثبات. اس کے لیے دونوں لفظ بولے جاتے ہیں. اگر میں کہوں کہ کام نہیں ہوا ابھی تک، تو وہ والا جملہ کیا کہلائے گا، یا وہ والا لفظ کیا کہلائے گا؟ نفی یا پھر منفی. جس کی مثال بھی انہوں نے یہاں پہ آپ کو دی ہے کہ ایک جگہ پہ انہوں نے بولا کہ اس نے مارا، کہ اس بچے نے اس بچے کو مارا ہے، تو بتایا نا آپ نے، انفارم کیا ہے، تو یہ ہے مثبت یا اثبات. اگر کہا کہ اس نے اس کو نہیں مارا تو یہ کیا ہے؟ نفی یا پھر منفی سٹیٹمنٹ. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ بہت آسان سی بات ہے یہ. اس کو یہ وہ والی بات ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اپنے جملوں کے اندر. اس نے اس کو مارا ہے، کھانا بن گیا ہے، پیزا بن گیا ہے، مہمان آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، بچے اسکول چلے گئے ہیں، بچوں نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مثبت باتیں ہیں. اگر میں کہوں کہ آج پوسٹ نہیں آئی، ٹھیک ہے، آج پیزا نہیں بنا، ابھی تک کھانا نہیں بنا، بچے اسکول سے ابھی تک نہیں آئے، تو یہ سارے جملے کیا ہیں؟ یہ منفی جملے ہیں، نفی جملے ہیں. یہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ تو ان ٹرمز کو، ان اصطلاحات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس جملے کے اندر کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کو مثبت یا اثبات کہتے ہیں، اور جس جملے میں کسی کام کے نہ ہونے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام ابھی تک نہیں ہوا تو اس کو کہتے ہیں نفی یا پھر منفی.
اب ایک تو ہوتا ہے کام کو ہم کہتے ہیں فعل، لیکن ایک ہوتا ہے کام کرنے والا. جیسے فار ایگزامپل میں گھر میں کھانا بناتی ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ میں نے کھانا بنایا ہے تو اب کام کس نے کیا؟ میں نے کیا. تو جس نے کوئی کام کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فاعل. میں نے صفائی کی، میں نے کھانا بنایا، ٹھیک ہے، میں نے فار ایگزامپل میں باہر گئی مارکیٹ میں، تو یہ سارے کیا ہیں؟ کام کرنے والا جو بھی ہو. بچہ ہے، اس نے اپنا ہوم ورک کیا ہے، تو کام کس نے کیا؟ بچے نے کیا. تو ہم بچے کو کہیں گے کہ وہ فاعل ہے، اس کام کا کرنے والا، یعنی ہوم ورک کو کرنے والا وہ بچہ ہے تو وہ بچہ اس کا فاعل ہے. کھانا میں نے پکایا تو اس کھانا پکانے کا کام کرنے والی میں ہوں، تو میں کیا ہوں؟ اس کام کی فاعل ہوں. تو یہ بھی ہم اردو گرامر میں پڑھ کے آئے ہیں. یہ چیزیں بہت آسان باتیں ہیں کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، ویری ایزی. اور جس چیز پر کوئی کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کے اوپر کام کیا جاتا ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. اب مفعول کو تھوڑا اس طریقے سے سمجھیں کہ جیسے یہاں پہ بہت اچھی اگزامپل انہوں نے دی کہ زید نے عمر کو مارا. اب کام کیا ہوا؟ مارنے کا. ٹھیک ہے، ہم اس کو تھوڑا انالائز کرتے ہیں. کام کیا ہوا؟ مارنے کا. مارنے والا کون تھا؟ زید. تو زید اس کا فاعل تھا. اور اس نے مارا کس کو؟ وہ مارنے کا فعل کس کے اوپر ہوا؟ عمر کے اوپر ہوا فار ایگزامپل. تو عمر کیا ہے؟ عمر مفعول ہے. ٹھیک ہے. میں نے دودھ، اگر میں کہوں کہ میں نے پیا، ٹھیک، اب پینے کا کام کیا ہوا؟ پینے کا ہوا. کیا کس نے ہے؟ میں نے کیا ہے، تو میں اس کی فاعل ہوں. اب وہ پیا کیا؟ سننے والے کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کوئی شربت پیا، دودھ پیا، پانی پیا، کیا پیا آخر. تو اگر میں ایکسپلین کر دوں کہ میں نے دودھ پیا تو اس کا مطلب ہے کہ پینے کا کام کس کے اوپر ہوا ہے؟ دودھ کے اوپر ہوا ہے. تو وہ جو دودھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے. اس پوائنٹ کو اب آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ فاعل اور مفعول کیا ہوتا ہے. فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور جو کام جس چیز کے اوپر ہوا ہو. اب وہ چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے. جیسے بچوں نے بلی کو مارا فار ایگزامپل. اب کام کیا ہوا؟ مارنے کا. مارا کس نے؟ بچوں نے. اور کس چیز کو مارا؟ وہ مارنے کا کام کس چیز کے اوپر ہوا؟ بلی کے اوپر. بلی کو مارا ہے. تو بلی کیا ہو گئی؟ مفعول ہو گئی. یہ والا مفعول کا پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے؟ فاعل اور مفعول کا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟ سب کو کلیئر ہے یہ پوائنٹ؟ اگر سب کو کلیئر ہے تو پھر ہم آگے چلیں گے، ورنہ نہیں چلیں گے. اچھا، یہاں تک تو آپ فاعل اور اگر آپ کہیں تو ہم اپنا سبق یہیں پہ سٹاپ کر دیں اور آپ انہی چیزوں کو ریوائز کریں، اور اس کے بعد جب اگلی کلاس ہو تو پھر ہم آگے چلیں. آپ جو بھی وقت اپنی مصروفیت میں سے نکالیں گے اس سبق کو پڑھنے کے لیے، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب کا سب آپ کا عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ تو اس کو رہے ہیں، حرکت کیا ہوتی ہے، فتح کیا ہوتی ہے، ضمہ کیا ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کی عبادت ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے. آپ اگر بخاری شریف اٹھائیں تو اس کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور روز قیامت کوئی عمل کتنا بھاری ہوگا ہمارے میزان میں، اس بات کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے ہماری نیت کیا تھی. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھ کر قرآن کو سیکھیں گے
تو اس سے بہترین تعلیم اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی مصروفیت میں سے اس میں سے ضرور وقت نکالیں، وقت نکال کے اس کے اوپر لگائیں۔ جو آپ آج محنت کریں گے یہ وہ توشہ آخرت ہے کہ جس کا اجر انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آپ کو دل کا سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی یہ انشاءاللہ ہمارے میزانوں میں تولا جائے گا۔ تو جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کا وہ عمل میزان میں اتنا ہی بھاری ہوگا۔ تو آپ اس کے لیے 5 منٹ نکالیں، 10 منٹ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ نکالیں، تو آپ اس کے لیے وقت نکالیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو علم ہے، ہماری جو معلمات ہیں وہ ہمیں ہمیشہ یہی بتاتی ہیں کہ جو دین ہے وہ بہت غیور ہے، جو دین ہے وہ بہت غیور ہے، یہ کسی بھی سینے میں ایسے نہیں سماتا۔ یہ سینوں میں تب سماتا ہے جب اس کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے، جب اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، جب اس کے اوپر وقت لگایا جاتا ہے، جب اس کو باقی کاموں کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، تب یہ جا کے آپ کے سینے میں سماتا ہے۔ یہ دین بہت غیور ہے یہ۔ تو آپ انشاءاللہ اس کے اوپر وقت لگائیں، ہمت کریں۔ آپ کو وقت نہ نکلے، رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ کے لیے آپ اس کو پڑھ لیں گے نا، تو وہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے جائے گا انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے آپ انہی ٹرمز کو اپنے ذہن میں دہرائیں گے تو آپ کو وہی فائدہ دے جائیں گی۔ اور کل انشاءاللہ کل 9 بجے تفسیر کی دوسری کلاس ہوگی۔ جو ہمارا تفسیر کا سیشن تھا نا، جو ہم نے سورۃ النبا کی 16 آیات کی تفسیر پڑھی تھی، تو انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ اپنی سورۃ النبا کو ختم کر لیں۔ منگل ٹیوزڈے کل کے دن، اور پرسوں ہماری عربی کی ہی دوسری کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ ہم پچھلی ٹرمز کو ریوائز کر کے پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں یہاں پر۔ جو لوگ نہیں شامل ہو سکے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ کوئی رکاوٹ اگر آئی ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو دور فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم کو سیکھ سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت سی احادیث میں ہمیں ملتا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو انشاءاللہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں، اگر کوئی شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہماری طرف سے موسٹ ویلکم، ہمارے اس کام میں وہ بھی شامل ہوں تاکہ ہم ان کا اجر و ثواب بھی حاصل کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں میں، وقت میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے لیے اس علم کو سیکھنا، اس بابرکت علم کو سیکھنا آسان بنائے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اینڈ میں ایک دعا ضرور پڑھا کریں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔